ہم ایسے مسلمان ہیں صاحب جو نہ تو اپنی بیٹی کا نکاح پڑھا سکتا ہے اور نہ اپنے ماں باپ کا جنازہ پڑھا سکتا ہے، اور اس کے باوجود بھی دن رات علماء کو برا کہتے ہیں، امام کو برا کہتے ہیں، ان کی برائیاں کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں، امام کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے رہتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے حضرت کہ ایسے لوگ جس کی سماج میں کوڑی بھر کی اوقات نہیں ہوتی نا، وہ امام کو آ کر کے کھڑی کھوٹی سنا کر کے جاتا ہے، اور جب وہ سنا رہا ہوتا ہے نا، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے جو چپی سادے کھڑے رہتے ہیں، اور جس کی اوقات کوڑی بھر کی نہیں ہوتی ہے وہ اس لیے امام کو سنا کے جاتا ہے، وہ جانتا ہے کہ امام کا یہاں کوئی نہیں ہے۔ اگر میں نے اسے 4 باتیں سنا بھی دی نا تو اس کے پکش میں کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ یہی ہوتا ہے، لوگ کھڑے ہو کر کے سنیں گے، کوئی اس کے پکش میں نہیں بولتا ہے۔ یہ امام کی حالات ہے، جس کی اوقات کوڑی بھر کی نہیں، جو بالکل جاہل ابن جاہل ہوتا ہے نا، وہ بھی امام کی اصلاح کرنے کے لیے دوڑ جاتا ہے۔ میں ایسے لوگوں کو دیکھا حضرت کہ جن کے گھر میں نہ اس کی بیوی نماز پڑھتی ہے، نہ ان کے بچے نماز پڑھتے ہیں، ساری برائیاں اس کے اندر، چوری ان کی اولادیں کرے، جھوٹ ان کی اولاد بولے، دھوکے باز ان کی اولاد، بے نمازی ان کی اولاد، جبکہ اصلاح اس کو اپنے پریوار کی کرنی چاہیے۔ میدان محشر میں اللہ رب العزت تم سے یہ سوال کرے گا کہ تم نے اپنی اولاد کی ہدایت کیوں نہیں کی، نماز پڑھنے کی تاکید کیوں نہیں کی، گناہوں سے رکنے کی تاکید کیوں نہیں کی، روکی کیوں نہیں تم نے گناہوں سے، یہ پوچھے گا اللہ۔ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے امام کے پیچھے کیوں نہیں پڑھا تھا، امام کی اصلاح کیوں نہیں کیا تھا۔ ارے جو انسان قرآن و حدیث پڑھ کر کے آیا ہو اس کی اصلاح کرتے ہو تم کو اپنے اعمال کی اصلاح امام سے کرنا چاہیے، لیکن حالات بالکل برعکس ہے۔ جس امام سے اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے تھی ہم نے اسی امام کی اصلاح کرنا شروع کر دیا۔ اللہ ماشاءاللہ، میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے بھی اس نظریات کے ہوتے ہیں نا، ایسے گندے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، اسے لگتا ہے کہ معاذ اللہ اس گاؤں میں، اس محلے میں سب سے بڑا گنہگار اس کا امام ہے، ایسی نظریہ رکھتے ہیں۔ اپنی بچوں کی، اپنے پریوار کی اصلاح کرو، اپنے امام کی اصلاح کرنے کی کوشش مت کرو، کیونکہ امام وہی ہوتا ہے جو عالم دین ہوتا ہے، جو قرآن و حدیث جانتا ہے، لیکن نہیں، وہ امام کے پیچھے پڑے رہیں گے۔ اور کچھ ایسے بھی نالائق لوگ ہوتے ہیں جو اس خیال میں کھڑے ہو جاتے ہیں، چوک چوراہے پہ اگر امام آ رہا ہوتا ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں کہ امام آئے گا ہم کو سلام کرے گا۔ باعدبی اگر کبھی امام سلام نہیں کرتا ہے نا تو پھر دیکھیے کہ گاؤں میں کس طریقے سے بات پھیل جاتی ہے، بڑا اکر ہے امام میں، یہ تو بڑا گھمنڈی امام ہے، ہم کو سلام نہیں کرتا ہے، ہم صدر کے بھتیجے ہیں، ہم صدر کے بھانجے ہیں، ہم صدر کے بیٹے ہیں۔ بھائی تو صدر کے بیٹے ہو تو کیا ہو گیا، کیوں تمہیں سلام کرے گا؟ یاد رکھو، امام اللہ کے گھر کا امام ہوتا ہے، کسی کے باپ کا غلام یا نوکر نہیں ہوتا۔ اور ایک بات اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ امام صرف تمہارا ہی امام نہیں ہے، بلکہ تمہارے باپ کا بھی امام ہے، تمہارے دادا کا بھی امام ہے، تمہارے بیٹے کا بھی امام ہے، اور تمہارے آنے والے نسلوں کا بھی وہ امام ہے۔ اس لیے امام کی قدر کیجیے، امام کی عظمت، امام کی فضیلت وہ ہے کہ تم کبھی امام کی فضیلت تک نہیں پہنچ سکتے، اس کے قدموں کے دھول کے برابر نہیں ہو تم۔ آج حالات یہ ہو گئے کہ ہم نے امام کو کچھ نہیں سمجھا، وجہ صرف یہ ہے کہ وہ 6,000 7,000 8,000 میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے خدمت کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کی اصلاح کیجیے، اپنے پریوار کی اصلاح کیجیے، میدان محشر میں اللہ حساب لے گا، اللہ پوچھے گا کہ تم نے اپنے بچوں کی اصلاح کیا کہ نہیں۔ اور حدیث پاک ہے اللہ کے رسول کی کہ ایک جہنمی عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کر کے جائے گی۔ اس بات سے ڈرو اور امام سے محبت کرو، امام سے الجھنے کی کوشش مت کرو،
امام سے بغض و حسد اور کینہ نہ رکھا کرو۔ اگر ایسی آپ کی زندگی رہی اور امام پر ظلم کیے اور امام کی آہ اگر نکل گئی تو تمہارے نسلوں میں کبھی اللہ جو ہے عالم دین یا رسول اللہ کی حدیثیں پڑھنے والی اولاد نہیں عطا کرے گا۔ اس لیے اماموں کی قدر کیجیے، امام کی عزت کیجیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں اور آپ کو سننے سے بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔